نہیں نکلتی ہے۔ اب انہی کے ساتھ پیچھے چل چل کے میں بھی 2-4 دنوں سے محنت کر رہا ہوں۔ بالخصوص میں نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 اشعار پڑھوں گا، اس کے بعد مجھے جو کام دیا گیا وہ میں کروں گا، اور انشاءاللہ آج بڑی اچھی طریقے سے آپ لوگ سماعت فرمائیں گے، اور میں بھی انشاءاللہ ایسا آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا جس میں آپ کو لگے ہاں واقعی علم کوئی چیز ہے۔ محبت سے ایک بار بولے سبحان اللہ۔ پڑھیں۔ یہ مہرو ماہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے۔ اچھا لگ رہا ہے؟ شاعروں جیسی آواز نہیں نکال پاتا ہوں، بلال کوشش کرتا ہوں۔ یہ مہرو ماہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے۔ یہ مہرو ماہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے۔ یہ مہرو ماہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، اور نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے۔ نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بہت اچھا شعر ہے، سماعت فرمائیں محبت سے کہ سبحان اللہ۔ کہ اٹھا نہیں ہے تیرا سر ابھی بھی سجدے سے، کہ اٹھا نہیں ہے تیرا سر ابھی بھی سجدے سے، اٹھا نہیں ہے تیرا سر ابھی بھی سجدے سے، اور حسین تیری شان بندگی کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری شان بندگی کیا ہے۔ یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی، اگر اس دور میں جینا ہے تو قرآن بتا دو۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ حضرات یہ نہیں جانتے ہیں کہ آج ہم کس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اس کے میلاد میں بیٹھے ہوئے، ہم کو یہ نہیں پتا ہے۔ کل ایک جگہ میں تقریر کرنے کے لیے گیا، محمد آباد کی سرزمین پر گیا، جب وہاں پر ایک امام صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے نعت کے درمیان ایک بات رکھی کہ آپ لوگ یہ بتائیے آج کس کی پیدائش کا دن ہے۔ کوئی بھی شخص بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ لوگ مولانا سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے آج کس کے نام سے میلاد خالی ہو رہی ہے۔ پبلک کے اندر سے، عوام کے اندر سے کوئی اپنی زبان کو حرکت میں نہیں لاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بات سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس گاؤں کے کیسے مسلمان ہیں، کیسے کمزور مسلمان ہیں جن سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ تمہارے سامنے کس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تمہارے سامنے کس کی میلاد خالی ہو رہی ہے، تمہارے سامنے کس نبی کا ذکر ہو رہا ہے، آج کس کی پیدائش ہے، اس کو ہم اور آپ حضرات نہیں جانتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ افسوس کی بات یہ ہوا کرتی ہے۔ میرے عزیزان محترم، ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج نبی کی ولادت ہے، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہے، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ عزیزان محترم، جب رب کعبہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جمعے کے دن پیدا کیا، اور جمعے کے دن پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور یہ ایک عید اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے بنا دی۔ سجدے کے درمیان سجدہ شکر بھی ادا کیا، سجدہ حکم بھی ادا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کروا کے عید بنوا دی۔ آج میرے
میرے نبیوں کا سردار جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی لوگ عید منایا کرتے ہیں، اکثر اس کے بارے میں سوال یہ کرتے ہیں کہ مولانا یہ کہاں سے جائز ہے، مولانا یہ کہاں سے ناجائز ہے، اس کو کیوں کیا جاتا ہے؟ لیکن میرے عزیزان محترم، میرا سوال یہی رہتا، میرا جواب یہی رہتا ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں تب تک نبی کا ذکر کرتے رہیں گے، جب تک مریں گے تب تک نبی کا ذکر کرتے رہیں گے، جسم میں جب تک میرے جان ہے نبی کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت اپنی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں یا مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا غلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا افسوس اس بات کا ہوا کہ یہ نہیں جانتے کہ کس کے نام سے آج میلاد خانی ہو رہی ہے، یہ نہیں جانتے ہیں کہ کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، جس نبی کو ہم جانتے نہ ہو، جس کا کلمہ پڑھنا نہ جانتے ہوں، جس کی شکل کو اپنے دل میں نہ بسا سکیں، تو سوچو قبر کے میدان میں وہ تشریف لائے گا تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ وہی قیامت کے میدان میں جو ہمارے سامنے ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا تو بتاؤ ہم کیا جواب دیں گے؟ کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ صد افسوس، افسوس، صد افسوس میرے عزیزان محترم۔ اس لیے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کس نبی کا مہینہ چل رہا ہے، جانتے ہیں آپ لوگ؟ اس مہینے میں کس کی پیدائش ہوئی آپ لوگ جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ، راحت قلب وسینہ علیہ رحمت الرضوان، جن کی پیدائش کا اصل مقررہ وقت 12 ربیع الاول دن پیر صبح و صادق کے وقت 571 عیسوی انگریزی تاریخ اور بالخصوص 20 اپریل، یہ ان کی وقت پیدائش کی تاریخ ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جب ہمارے نبی کا ذکر آئے تو اکثر اپنی زبان سے یہ کہیں کہ میرے نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول دن پیر، جس کو ہم اور اپنی لینگویج میں سوموار کہتے ہیں، دن پیر صبح و صادق کے وقت 20 اپریل 571 عیسوی میں ہمارے نبی اس زمین پر تشریف لائے۔ بہرحال یہ ہمارے حاجی جی ہے، بڑی خوش قسمت ان کی آنکھیں ہیں جنہوں نے نبی کے گنبد خضرا کا دیدار کیا، بڑی خوش نصیب ان کی آنکھیں ہیں جس نے نبی کے روضے کی جالی کا دیدار کیا، اور جبکہ میرا نبی خود ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے زیارت کی، میرے گنبد کی زیارت کی، گویا کہ اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب میں انہی کے حوالے سے شعر پڑھتا ہوں، کیونکہ جب انہوں نے غم جدائی میں مدینے کو چھوڑا ہوگا ان کی آنکھوں سے آنسو ضرور آئے ہوں گے، کیونکہ ایسی جنت قسمت والوں کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ میں آخری شعر پڑھ رہا تھا، حاجی جی آپ کی توجہ چاہتا ہوں بالخصوص عابد صاحب، کہ اگر ہے آنا تو آنا نبی کے روضے پر، اگر ہے آنا تو آنا نبی کے روضے پر، اے موت تجھ کو بتاؤں گا زندگی کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک موت تجھ کو بتاؤں گا زندگی کیا ہے، یہ مہرباں ستاروں کی دلکشی کیا ہے۔ بالخصوص میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نے نعت پاک کو پڑھا، میں بڑا خوش نصیب ہوں کیونکہ میں نے حضرت حسان میں ثابت کی سنت کو اس پر عمل کیا ہے۔ بالخصوص آپ نے مجھے انعام و اکرام تحفتن سے نوازا ہے، یہ اللہ کی رسول کی سنت کو آپ نے زندہ کیا ہے۔ اب بالخصوص
میں ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تقریر کے اندر جب تک ہمارے اور آپ کے درمیان اصلاح نہ ہو، کچھ ایسی علمی بات ایسی آپ کے ذہن میں نہ اترے، خامخواہ کی گفتگو تو بھاسڑ تو ہر کوئی دے لیتا ہے، کسی کو بھی کھڑا کر دو تو بھاسڑ تو ہر کوئی دے لیتا ہے، لیکن حقیقت بات یہ بھی ہے کہ مائک پر بولنے کی سب کی طاقت بھی نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنریٹر کی طرح ہلتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ ہم کو بولنا کیا ہے مائک پر۔ لیکن اللہ کی قسم ان حافظ علماؤں کو اللہ نے ایسی توفیق بخشی ہے کہ ان کو کھڑا کر دو، ہٹنے کا تو نام حقیقتاً نہیں لیا کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کا عشق ان کے اندر ایسا چڑھ جاتا ہے کہ ان کو خود ہٹتے اچھا نہیں ہوتا ہے، ایسا عشق ہو جاتا ہے۔ تو میں ایک بات کی اصلاح یہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے بھی کوئی بھی شخص اگر کسی شعراء یا نعت خواہ حضرات کی جب نعت سنے اور نعت کے درمیان جب کوئی اشعار اس کے ذہنی طور پر اس کے دماغ میں اتر جاتا ہے، یعنی جب دماغ میں اس کی وہ بات اتر جاتی ہے تو اندر سے خوشی پیدا ہوتی ہے۔ لاجیکلی بات ہے، بہت لاجیکلی بات ہے، اس کے اندر ایک پوائنٹ نکلتا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب دل کے اندر اتر جاتی ہے تو وہاں پر محبت اپنا قدم رکھتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس کے اندر کوئی بات اتر جاتی ہے تو اس کے پاس سے جو بھی انعام و کرم ہوتا ہے تو فتن خوشی وہ شعراء یا نعت خواہ حضرات کو تقسیم کرتا ہے، لیکن تقسیم کرنے کا اصل طریقہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے۔ جیسے کہ کچھ آیا ایک دم ہاتھ میں پکڑا دیے، کوئی آیا پھینک کر چلا گیا، کوئی آیا اس طریقے سے لٹا کر چلا گیا، لیکن شرعی طور پر اسلام کے اندر اس چیز کو منع فرمایا ہے۔ بلکہ ادب کی بات بتاؤ، دیکھیے ایسا ہے کسی کی نعت سننا اور اس پر تمہارے اندر جگمگاہٹ پیدا ہو اور تم نے جو اس کو پیسہ دیا بلکہ پیسہ نہیں دیا، اس کی بات سمجھ میں آئی، اس کے بدلے تم نے اس کو تحفہ دیا، بے شک اور تحفہ کیسا بھی ہو اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اب تحفہ دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں، ایسے نہیں ہاتھ کو پکڑا دیا یا پھینک کر چلے گئے یا سب کے سامنے دکھا کر چلے گئے۔ حقیقت بات بتاؤں، اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے، یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے ہاتھ سے کسی کو انعام و اکرام سے نواز دے، چاہے 10 روپے دے یا 10,000 دے یا جتنی اس کی لیمٹ ہو اتنا دے، کسی کو بھی دے تو اس کو چاہیے کہ اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ کر، اس طریقے سے ہاتھ میں رکھ کر جو بھی نعت پڑھتا ہے اس کے سامنے اس طریقے سے لے جائے، اس کا ہاتھ اٹھانے والے کا اوپر رہے گا، آپ کا ہاتھ نیچے رہے گا۔ یہ شرعی حکم اس لیے کیونکہ آپ نے اس کو پیسہ دیا اور پیسہ دینے کے درمیان اس پیسہ لینے والے کا ہاتھ نیچے رہا تو یہ میرے مصطفیٰ کی نعت کی توہین ہے، بے ادبی ہے، اس لیے منع فرمایا ہے۔ اب ذرا غور کرو اس بات پر کہ شعراء حضرات اپنے دل کے اندر سے اپنے سینے کی طاقت کو لگا کر میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں، میرے نبی کی محبت میں عشق اور میں ڈوب کر کلام کو پڑھا کرتے ہیں اور آپ تحفتاً انہیں دیا کرتے ہیں، تو ذرا اندازہ یہ لگائیے کہ حضرت حسان بن ثابت کی سنت کو یہ عمل اس پر کرتے ہیں اور آپ پیسہ دے کر میرے آقا کی سنت پر آپ عمل کرتے ہیں۔ ذرا اندازہ اس بات پر لگائیے کہ پڑھنے والا مائک پر کتنا خوش نصیب ہوگا جو میرے مصطفیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ میرے مصطفیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ اور بہت سی جگہیں ایسی ہوتی پھنس جاتی ہیں، کٹر دیہات ہوتے ہیں جہاں ہمارے حافظ شاہ صاحب یا حافظ آفاق صاحب یا حافظ عبدالمجید صاحب اکثر اچانک سے، ضروری نہیں کہ تینوں ساتھ میں، کوئی اکیلی بھی جا سکتا ہے، کوئی ساتھ میں بھی جا سکتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی قدر کو نہیں سمجھتا ہے۔ اکثر جگہوں پر، کٹر جگہ دیہاتوں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو میلاد خوانی پڑھنے کے لیے آتے ہیں اکثر ان کو زمین پر بیٹھا کر کھانا کھلایا جاتا ہے، لیکن
آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مسجد کا امام ہے، اپنا وقت چھوڑ کر تمہارے پاس چلا گیا، تمہارا کام یہ بنتا ہے کہ تم اس کو عزت سے نوازو۔ جو تمہارے ساتھ بیٹھ دعوت کر دی، اس میں شرابی بیٹھا ہوا ہے، زانی بھی بیٹھا ہوا ہے، اسی کے ساتھ تم نے حافظ کو بھی تول دیا، اور اس کے بعد اس سے صلاحیت کی باتیں سیکھو گے، تبھی تمہارے علم اور عمل میں نہیں آیا کرتی ہے۔ میرے عزیزان محترم، ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حافظ یا ہو یا علماء ہو، یہ تمہارے سروں کے تاج ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ مسجد میں ہوا کرتے ہیں، تمہارے آنکھوں کے تاج ہوا کرتے ہیں، یہ تمہارے سروں کے تاج ہوا کرتے ہیں۔ ان کی ایک ایک بات پر لبیک کہنا چاہیے۔ اگر امام نے مسجد میں کسی چیز کے لیے روک دیا تو اس سے رک جانا چاہیے۔ اگر امام نے مسجد میں کسی چیز کے لیے ہاں کر دیا تو اس میں ہر کسی کا مشورہ ہونا چاہیے۔ اگر امام نے کسی چیز کا فیصلہ لے لیا تو میرے عزیزان محترم اس فیصلے پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے عزیزان محترم، ان کی ہر بات میں لبیک کہنا چاہیے۔ اگر کسی بات پر آپ نے منع کر دیا اور ان کو ناگوار گزری تو اللہ کے حبیب کو ناگوار گزرے گی، کیونکہ یہ علماء اور یہ حفاظ کرام اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب رسول ہوا کرتے ہیں۔ جب مسجد کے اندر دستخط دے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچایا کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی نوکری کیا کرتے ہیں، کسی دنیا والے کی نوکری نہیں کیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے عزیزان محترم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مسجد کا امام ہو، تمہارے وقت کا عالم ہو، تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنے سروں کا تاج ہمیشہ اس کو بنا کر رکھو۔ اور اللہ کی قسم، ان کو تم نے اپنے سروں کا تاج بنایا۔ اگر میدان محشر میں تمہارے پاس نیکی نہیں ہے اور انہوں نے تم کو دیکھ لیا، جب تک یہ تم کو بخشوا کر جنت میں نہیں چلے جائیں گے تب تک یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ العلماء وارثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کی وارث ہوا کرتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا نبی کی شان میں جاتا ہوں۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ میں نے مثال ایک چیز پہ یہ دی، جیسے لوگ نام لیتے ہیں کہ حافظ شاہد رضا، حافظ عبد المعید رضا، حافظ آفاق رضا، تو میرے ذہن میں ایک بات یہ گھستی ہے کہ یہ حافظ پہلے ہیں یا شاہد پہلے ہیں؟ سمجھنا میری بات بڑے قابل غور سننے والی بات ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ حافظ پہلے ہیں یا شاہد پہلے ہیں، لیکن میری ذہن، جب میں نے اپنے ذہن کو دوڑایا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ حافظ نہیں، پہلے شاہد ہے۔ اگر عبد المعید کو حافظ کے نام سے پکارا گیا تو یہ حافظ بعد میں ہے، عبد المعید پہلے ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے حضرت علی المرتضیٰ کو پکارا، علی پہلے ہے، مرتضیٰ بعد میں ہے۔ کسی نے صدیق کو پکارا، صدیق پہلے ہے، اکبر بعد میں ہے۔ کسی نے عمر فاروق اعظم کو پکارا تو عمر پہلے ہے، فاروق اعظم بعد میں ہے۔ کسی نے حضرت عثمان کو پکارا، حضرت عثمان پہلے ہے، غنی بعد میں ہے۔ کسی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا، آدم پہلے ہے، سخی بعد میں ہے۔ کسی نے حضرت اسماعیل کو پکارا، حضرت اسماعیل پہلے ہے، ذبیح اللہ بعد میں ہے۔ کسی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پکارا، حضرت موسیٰ پہلے ہے، کلیم اللہ بعد میں ہے۔ کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم پہلے ہے، خلیل اللہ بعد میں ہے۔ لیکن بات سوچنے کی یہ آتی ہے عزیزان محترم، جب میں نے اس بات پر غور کیا، میں نے اپنے نبی کی طرف دیکھا، میں نے اپنی ذہنیت کو اس طرف دوڑایا، اول آخر، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا رسول بھی پہلے ہے، میرا نبی بھی پہلے ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے معنی میں ہر چیز پہلے ہے۔ جیسے نبیوں میں سخی بعد میں آتا ہے، پہلے آدم آتا ہے، پہلے عثمان آتا ہے، غنی بعد میں آتا ہے، لیکن میرا نبی بھی پہلے ہے اور رسول بھی پہلے ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزان محترم، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جس نبی کا وجود میں نے دنیا میں بخشا وہ آدم، تخلیق آدم سے پہلے نبی ہے۔ بے شک۔ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ ظاہری طور میں میں ان کا باپ ہوں، لیکن حقیقی طور میں یہ میرے باپ ہیں۔ بے شک۔ سمجھ رہے آپ حضرات؟ نبی کی شان بیان ہو رہی ہے، اور بالخصوص ہم اپنے آپ پر کیوں نہ قربان جاؤں۔ حافظ آفاق صاحب نے کہا تھا کہ کہیں پر ڈرنا مت، جب بھی کوئی پوچھے تو ڈائریکٹ کہنا میں مسلمان ہوں۔
کہیں پر ڈرنا مت، جب بھی کوئی پوچھے تو یہ کہہ دینا سنی مسلمان ہے۔ لیکن میرے عزیزان محترم، اگر تم قیامت کے میدان میں چلے جاؤ گے، جانے کے بعد وہاں پر تم سے سوال یہ نہیں کیا جائے گا کہ تو نے زنا کاری کی تھی یا چغلی کی تھی یا مسجد میں نماز نہیں پڑھی تھی یا حرام کاری کی تھی، یہ تمام تر چیزیں بعد میں پوچھی جائیں گی۔ پہلے یہ پوچھا جائے گا تو سنی ہے یا نہیں، تو سنی ہے یا نہیں، نبی کی ذات پر عمل کرتا تھا یا نہیں۔ اگر سنی ہے تو جا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ بہت خوب۔ اگر سنی ہے تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جا۔ اب ذرا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نبیوں کی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا اور ان تمام نبیوں کا ان کو وارث بنایا ان کا۔ اب ایک بات کو اس میں ذہن میں اور دوڑائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو بنایا، اس کے اندر ہر طرح چیز کی مخلوقات کو پیدا کیا، اس میں ہر طرح کی چیز کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی امت کو پیدا فرمایا، لیکن ان کی امت نے ان کی بات نہ مانی، اللہ نے ان کی شکل بندر میں تبدیل کر دی۔ ذہن دوڑائے اس بات سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا تھا، اگر وہ چاہتا، اس کی قبضہ قدرت میں یہ تھا کہ جسے اس نے پیدا کیا تھا ویسے ہی وہ اگر چاہتا تو سیدھا راستہ بھی چلا سکتا تھا۔ لیکن کیوں نبیوں کا ان کا وارث اس لیے بنایا، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اپنی نبیوں کی کتنی بات مانتے ہیں، یہ اپنے رہبروں کی کتنی بات مانتے ہیں۔ میرے عزیزان محترم، اس طریقے سے جب حضرت داؤد علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی امتوں پر طرح طرح کی باتوں کو رکھا گیا، انہوں نے ان باتوں کو اپنے اندر ذہن میں نہیں لایا کیونکہ انہیں سختی سے نظر آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت کو پیدا فرمایا، ان کے بل یہ باتیں لائی تھی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ذہن اس بات میں میرا یہ دوڑا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی امتوں کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد ان کے اوپر یہ کام مسلط کیا، دوسرے پہ وہ کام مسلط کیا تاکہ تم اس کو کرو، لیکن کٹھنائی لگا یہ کرتی تھی، وہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ کسی کو یہود و نصارہ بنا دیا، کسی کو بندر کی شکل میں بنا دیا، کسی کو مقام لوط، کسی کو موقع میں لوط میں داخل کر دیا، جس کو لوطی کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزان محترم، لیکن پتہ اس بات سے چلتا ہے ہم قابل قدر اس لیے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے نبی کو پیدا فرمایا، قرآن جیسا معجزہ نبی کو فرمایا، جو بدل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ قرآن کے اندر ہمارے لیے تمام طرح کے عجائبات ہیں، لیکن ہم لوگوں میں ماننے سے بھی انکار کیا ہے اور جائز بھی کہا ہے، لیکن رب نے محبوب کی محبت کے کسی امت پر آج تک کبھی کوئی شکوہ اور کوئی غم یا تکلیف نہ دی، کیونکہ میرے نبی کا اگر دل دکھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر اپنی طرف سے عذاب نہیں کرتا ہے، مولا اپنی طرف سے عذاب نہیں کرتا ہے، صرف اتنا کہتا ہے کہ جو تو نے کیا ہے اس کی رضا اور جزا سب تجھے ملنے والی ہے۔